ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ اور زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ سعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف کا کیوں نہ ہو، جنازہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا کیوں نہ ہو، جنازہ رقیہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ زینب کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت حفصہ اور حضرت جواریہ کا کیوں نہ ہو، ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام ابو حنیفہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام مالک کا کیوں نہ ہو، جنازہ احمد بن حنبل کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ مفتی محمود کا کیوں نہ ہو، جنازہ اللہ شاہ بخاری کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار سبحانک اللہ پڑھ، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ، سبحانک اللہ پڑھ، درود شریف پڑھ، دعا مانگ، اللہ اللہ کر، سب کچھ ٹھیک ہے۔ خبردار جنازہ صحابی کا ہو، جنازہ ولی کا ہو، جنازہ ازواج مطہرات کا کیوں نہ ہو، جنازہ بنات رسول کا کیوں نہ ہو، خبردار دعا مانگ لے، سبحانک اللہ پڑھ، درود شریف پڑھ اور دعائیں مانگ، مگر خبردار اگر سر کو جھکایا، نعرہ تکبیر، مفتی محمود مولانا حسین احمد مدنی، نعرہ تکبیر، رکوع سجدہ نہیں کرنا، ذرہ برابر نہیں جھکنا، کھڑے کھڑے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے رہو بس۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، عالم الغیب تو وہ ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی جھکنا سکھا دیا تو یہ لمبے پڑ جایا کریں گے، اس لیے منع فرما دیا کہ خبردار۔ تو فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو گئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگاری، تقوی، حرام و حلال کی تمیز۔ اللہ اکبر۔ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں پڑھتے تھے، تقریباً 2 برس تک عصر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر، اس زمانے کے طالب علم تو اور بھی زیادہ ضرورت مند تھے، ٹکا پیسہ ہمارے پاس کہاں ہوا کرتا تھا، کچھ شاہ جی کی باتیں سننے کے لیے، کچھ چائے پینے کے لیے تقریباً روزانہ ہی جا بیٹھتے تھے۔ بخاری سے چائے پینے کے لیے ہم لوگ وہاں جا بیٹھتے۔ کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھ گیا، گجرانوالے کے ساتھیوں نے، لاہور کے ساتھیوں نے، بڑے بڑے مریدین نے کئی مرتبہ عرض کیا، شاہ جی ہم پیسے بھرتے ہیں حج کے لیے چلے جاؤ، ہم پیسے داخل کرتے ہیں حج کے لیے تشریف لے جاؤ۔ فرماتے تھے نہ بھائی۔ کیوں شاہ جی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جب بیت اللہ پہ جاؤں گا تو روز رسول پہ بھی جاؤں گا، اور میں جب لالا کے دربار میں حاضر ہوں گا، اگر لالا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ وہ لوگ جن کو ایک ہی شوخی میں تم نے کھو دیا، انہیں آسمان نے ڈھونڈا تھا خاک چھان کر۔ نعرہ تکبیر، اسلام، علماء حق۔ بات کر رہا تھا کہ بخاری نے ہمیشہ دین اور علماء اور علم کی حفاظت کی۔ شاہ صاحب کو پتا چلا کہ مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے کی بے حرمتی کی ہے، تیسرے دن پہنچ گئے۔ اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی جو آج کل ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کرو، خط لکھو، ہم سے تاریخ مانگو، وقت لو، پھر ہم تشریف لائیں گے، اگر اسٹیشن پہ نہیں ملو گے تو تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ بات کہاں تھی؟ بخاری خود پہنچا اور جا کے کلکتے میں جلسہ کیا اور فرمایا لوگوں مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس عفیفہ
اور جس مقدسہ مائی کے جنازے پہ تم نے لش برسائے، مجھے امید ہے کہ تم نے بغیر نقاب کے تو کیا کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مولانا آزاد پائے کا لیڈر اور عالم تھا، مگر گھر کی اتنی حفاظت تھی کہ کلکتے کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا تھا کہ مولانا آزاد کی بیوی کیسی ہے اور کس رنگ کی ہے اور کتنا قد و قامت ہے، کسی نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو آج کی بات ہے نا کہ جب تک بیگم کو ساتھ لے کے فٹ پاتھ میں نہ بیٹھو لیڈری چمکتی ہی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی لوگ لیڈروں کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خود لیڈر ہیں، مخالفت کیسے کریں گے؟ کبھی پردے کی بات کرتے ہیں، دیکھو نا جی ٹی وی لگ جاتی ہے پردے میں۔ میں نے کہا بات سن، مردم شماری کرو، جتنے یہ بابو ہیں ان کے گھروں کی تلاشی لو اور ہمارے گھروں کی تلاشی لو، اگر ٹی بی کے مریض ان کے یہاں زیادہ ملے تو پھر ان کو پردہ کرانا پڑے گا۔ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں حجرے مبارک میں، اس حجرے میں جس کو آج کالی کملی والے نے زینت بنایا ہوا ہے، جس کو آج گنبد خضرا بنایا ہوا ہے، اسی روضے اقدس کے اندر، اسی حجرے کے اندر اماں عائشہ صدیقہ کی زبان ہے، خدا کا قرآن ہے، تلاوت کر رہی ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، دیوار میں ذرا سا سوراخ تھا، ذرا ذرا آپ کی آواز آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس سوراخ کو بند کر دیا، اماں عائشہ صدیقہ کی آواز، قرآن والی آواز کو باہر نہ آنے دیا۔ تو جب تک دو چار گانے نہ سن لیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ابا جان کو اگر پوچھو نا کچھ کھانے وانے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں بھائی۔ کچھ چائے وائے، کوئی شربت لسی؟ نہیں بھائی۔ پھر اور کیا طبیعت چاہتی ہے؟ ارے بھائی دو چار گانے اچھے اچھے لے آؤ، میرا روح خوش ہو جائے گا۔ مسلمان اور گانے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ تمہاری اسرائیل نے جو پٹائی کی اس کی وجہ گانے نہیں تو اور کیا ہے؟ ادھر افغانستان میں تم کٹ رہے ہو، ذبح ہو رہے ہو، ادھر فلسطین میں تمہیں ذبح کر دیا گیا، ادھر سری لنکا جیسے ملک بدھ مذہب لوگ کیڑی کا مارنا گناہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو وہاں بھی ذبح کر دیا گیا۔ ادھر مسلمان ہندوستان میں کٹ رہا ہے اور چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گانے سنتے ہو؟ کب گئے سارے جی؟ جب مر جاؤ گے پھر؟ اور میں تمہیں صاف کہتا ہوں کیونکہ اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، چاروں طرف ہم لوگ ملوث ہو گئے، ناچ میں، گانے میں، رشوت میں، حرام خوری میں، جھوٹ بولنے میں، شرک و بدعت کی لعنت میں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں خدا کا عذاب اجتماعی نہ آ جائے۔ فرمایا سبع لیال وثمانیۃ ایام، میں نے اپنے نافرمانوں پہ ہوا چلائی، ایسی ہوا چلی زمین میں پٹک پٹک کے مارا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، جگر پھٹ گئے، مر گئے لوگ۔ آج وہی کیفیت بنی ہوئی ہے، نماز کی حالت ہماری صحیح نہیں،
روزی کی حالت ہماری صحیح نہیں، زکات کی حالت ہماری صحیح نہیں، پاک دامن والی زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہم لوگ بھول گئے، اور نام لیتے ہیں ہم ولیوں کا اور پیغمبروں کا کہ مجھے فلاں بخشوائے گا، فلاں بخشوائے گا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تیسرے دن کلکتے میں تشریف لائے، جس جنازے پہ لٹ پڑے تھے بخاری کی بیٹی کا جنازہ نہیں، بخاری کی بہن کا جنازہ نہیں، بخاری تشریف لائے، تیسرے دن جلسہ کیا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا، سنو تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹ برسائے، مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بازار میں تمہاری لاشوں کو کتے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرا کلکتے کے بازاروں کے اندر لاشیں اٹی پڑی تھی، فساد ہوا ہندو مسلم، مارے گئے لوگ، اللہ والوں کی توہین۔ صوبہ بہار میں مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے تو کسی ظالم نے پگڑی اتار کر پیروں کے نیچے مل کے جلا دی۔ بخاری نے امرتسر میں جلسہ کیا تو سٹیج پہ ننگے سر تشریف لائے، لوگوں نے یوں دیکھا، فرمایا ہاں ہاں سمجھتا ہوں، تو سٹیج پہ ننگے ہونا کہ ننگے سر کی، لوگوں نے یوں دیکھا کا سر تو ہاں سمجھتا ہوں، تو سٹیج پہ ننگے تو سٹیج پہ ننگ اس طرح سے علماء کی اور علم دین کی حفاظت کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، اور ان تمام بزرگوں نے کی۔ حضرت لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی رب ذوالجلال کی قسم، اب بھی گیا تھا میں قبر پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک بیٹھا رہا، بھئی اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے، مجھے تو اب بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا کے کسی عطر میں خوشبو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے لیے مار کھائے، نبی کی ختم نبوت کے لیے مار کھائے، ان سے بڑا کلندر کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرما دیا کہ لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے والا دندنا رہا ہے، کون ہے تم میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بنے؟ مولوی موجود تھے، حاجی موجود تھے، چودھری موجود تھے، غازی علم الدین درخان کا بیٹا سن رہا ہے، فرمایا آج حضور کے دشمن کو جو قتل پہنچائے گا میں ضامن ہوں اس کی شفاعت کا۔ غازی علم الدین کی منگنی ہو چکی تھی، شادی بالکل تیار تھی، گھر گیا، اماں نے دیکھا بیٹا چھرا تیار کر رہا ہے، ماں ڈر گئی، کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ کام پڑ گیا ہے، چھرا تیز کر رہا ہوں۔ پوچھنے لگی بڑا چپ چاپتا ہے، کسی نے تجھے کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ کسی نے مارا کہ نہیں؟ کوئی تجھ سے لڑ پڑا کہ نہیں؟ پھر کیا بات ہے؟ تجھے تو ہسمکھ رہنا چاہیے، تیری شادی 2-4 دن میں ہونے والی ہے، تیری شادی قریب ہے۔ غازی علم الدین یوں اماں کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور کہتا اماں معافی چاہتا ہوں، شادی ملتوی کر دی میں نے شادی ملتوی کر دی۔ کہنے لگی اماں کیا بات ہے؟ کہتا اب تو جنت میں جا کے شادی کروں گا۔ اور اس کے بعد جاتا ہے، اماں سے معافی مانگ کے جاتا ہے، اجازت مانگ کے جاتا ہے، کہنے لگا بتانا کسی کو نہیں۔ وہ اماں بھی کیسی ہوگی جس نے نبی کے دشمن کو مارنے کی اجازت دی؟ کہنے لگی بیٹا جا، اللہ تیری بھی قربانی قبول کرے، اور دیکھنا بیٹا میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ گیا ہے انارکلی میں، راجپال کو چھرا مارا، قتل کر دیا، خود ہی پیش ہو گیا، میاں والی جیل میں رہتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی سب قید رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ جب میں ملاقات کے لیے گیا
تو ڈپٹی سپرنٹ جیل مجھے کہنے لگا کہ جب سے یہ تمہارا علم الدین قیدی آیا ہے میں رات کو دیکھتا ہوں اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لائٹ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے, ہم تجھے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑی ترش روئی سے جواب دیا, قاضی صاحب آپ کو کسی نے کہا مجھے چھڑاؤ؟ کسی نے آپ کو کہا ہے؟ کہا نہیں, ہماری کوشش ہے. اور بلکہ وکیل بمبئی سے لایا گیا تھا جناب محمد علی جینا کو اس وقت. انہوں نے کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے, چھوڑا میں لوں گا. کہنے لگا ساری عمر گناہ کیے, ایک ہی تو نیکی کی ہے, اس کا انکار کر دوں؟ میں انکار کیسے کر دوں؟ اور قاضی صاحب کے پوچھنے پہ کہنے لگا قاضی صاحب مجھے چھڑانے کی ضرورت نہیں, میں نہیں چھوٹتا, اور مجھے چھوٹنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ پچھلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے روزانہ دیدار ہوتا ہے. تو جو لوگ علم الدین کی زندگی سے سبق نہیں لے سکتے وہ کیا کریں گے؟ بالآخر پھانسی چڑھ گیا, پرواہ نہ کی. مکان کا جھگڑا نہیں, دکان کا جھگڑا نہیں, جائیداد کا جھگڑا نہیں, قنب قبیلے اور برادریوں کا جھگڑا نہیں, لیڈری کا جھگڑا نہیں. جھگڑا اگر علم الدین نے اپنے دل میں محسوس کیا تو وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا. اور یہ ایسے ہی لوگ تھے, ایسے لوگ ہی پیدا کیا کرتے تھے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلی پہ لٹایا ہوا سن 53 کی تحریک میں افسر کہنے لگے تمہارے بڑھاپے پہ ہمیں ترس آتا ہے, تمہاری کمزوری پہ ہمیں ترس آتا ہے, ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دو, ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دو. حضرت لاہوری نے جواب دے دیا جان جا سکتی ہے, جان جانے کے لیے ہے, آج بھی جائے گی کل بھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دنیا کے لیے تکلیف دنیا اٹھاوے گی, ہمارا مطلب کچھ اور ہے. دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں, قیدی پنجری باز تے شیر ہوندے. کئی لوگ آپ کو ملیں گے نا, وہ دیکھو جی جو بندی مولوی روز پڑے جاندے, اج وہ پڑیا گیا, اج وہ سانو کوئی نہیں پڑتا. بولے تینوں کھیر چٹ انہوں پڑھ کے کرے گا کی کوئی؟ اتنے کوئی حلوہ پکا پہ ہے. ان لوگوں کا مزاج ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سمندری کشتی میں سفر کر رہے ہیں حج کے لیے. رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا, تمام لوگ کہنے لگی اس مرتبہ قرآن کریم کون سنائے گا, پورا مہینہ سمندر میں خرچ ہوگا. مولانا نے ایک مرتبہ سپارہ دیکھا, مغرب کے بعد فرمانے لگے آ جاؤ آج 1.25 سپارہ میں سناؤں گا. 1.25 سپارہ روزانہ یاد کر کے کشتی کے اندر تراویحوں میں سنایا کرتے تھے. کسی دن کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت جی حافظ تو سارا دن رکھتے ہیں, دور کرتے ہیں, شام کو اگر کوئی دعوت کرے کھانے کی, نہ بھائی میں تو تراویحوں کے بعد کھایا کرتا ہوں. اور آپ تو اچھے بھلے کھاتے بھی ہیں, سارا دن سوتے بھی ہیں, کس وقت یاد کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے جب میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا میرے سامنے کہ ورقے پلٹتا رہتا ہے. 40 دن میں خدا کا قرآن یاد کر لیا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سرگودے والے خود فرماتے تھے ایک دن مجھے کہ میں نے 35 دن میں قرآن یاد کر لیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, 7 دن میں قرآن یاد کر لیا. 7 دن میں. ہم قرآن
پڑھنا اگر شروع بھی کر دیں تو کم سے کم 10-15 سال تو ویسے خرچ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن اللہ کا نور ہے. ہمارے پیٹ اور دل میں آگے سود کی حرام کی ظلمت بھری ہوئی ہے. نور کو ٹھکانا بھی ملے کہیں. پانی تو نالی سے جب گزرے گا جب نالی صاف ہوگی. اور زبان گندی، دل گندا، آنکھ گندی، دماغ گندا، ہاتھ پاؤں گندے. خدا کا قرآن ہمارے جسموں میں آئے کیسے؟ ہمارے گھروں میں آئے کیسے؟ بس ایک ڈھنگ بنا رکھا ہے. جب کوئی مر جائے ولی صاحب ذرا ایک ختم قرآن کا پڑھ دینا. میرے سے کئی مرتبہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ارے میں کیوں نہ کروں؟ دادی مرے تیری اور ساری رات قرآن پڑھتا ہوا رو میں کیوں؟ تیرے باپ کا نوکر ہوں یا تیرے دادا کا نوکر ہوں؟ کوئی مکان دادی صاحبہ ہمیں الاٹ کر کے گئی ہے. پوتا پڑھے، بھتیجا پڑھے، بہنجا پڑھے، بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، داماد پڑھے. کس نے کہا تھا دادی اماں کو کہ سارے خاندان کو ایم اے پڑھانا، بی اے پڑھانا، ایف اے پڑھانا، میٹرک پڑھانا اور تمام دنیا بھر کے معاملات سکھانا، قرآن کی آیت نہ سکھانا؟ یہ دادی کو تعلیم کس نے دی تھی؟ آج قرآن ادھار پہ مانگتے پھرتے ہو. اور پھر جن سے قرآن پڑھواتے ہو مچھوں پہ ہاتھ پھیر کے بڑی مولویوں کا بیڑا گرک ہو گیا. جنازے ان سے، نکاح ان سے، قرآن ان سے. اجی ایک ختم اور کر دینا، انشاءاللہ 100 روپے آپ کو اور دے دیں گے ہم. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے بے لوث خدمت کی. اور ذہن اور دماغ دیکھو. مولانا شمس الحق افغانی دامت برکاتہم نے ایک رسالے میں مضمون لکھا ہے جس میں ایک اللہ والے کا نام لکھا ہے کہ 3 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا تھا. 3 روز میں سارا قرآن. مولانا فخر الدین زرابی دلی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے. بخاری شریف زبان نہیں یاد تھی. کشمیر میں بابا مشکاتی کے نام سے ایک بابا ہوا کرتا تھا. پوری مشکات شریف زبان نہیں یاد تھی. آج کلمہ نہیں آتا. 71 کا کلمہ یاد ہے؟ جب ہوا تھا نا مقابلہ، اپا مجاہد بنے تھے یا خان کی صدارت تھی، ہندوستان سے مقابلہ ہوا. لوگ لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا ایمان سے میں نے اپنے کانوں سے سمجھا. میں نے اسی وقت اپنی والدہ سے کہا میں نے لمبا بیڑا غرق ہو گیا. کہنے لگی کیوں؟ میں کہ صدر کو کلمہ نہیں آتا تو بس معاملہ ختم ہو گیا. تم کلمہ نہ سیکھیو اور جنت کے اندر ٹھوک کے تمہیں ہم آئیں گے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ایمان کی دولت، توحید کی دولت، پرہیزگاری کی دولت یہ اولیاء کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے. فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دے، ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی. اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا مشن ہے. مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، یہ ایک مستقل طائفہ تھا، یہ ایک گروہ تھا. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے، جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے. مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا، ایک مسلمان نہیں مارا،
پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، مسجدوں میں خنزیروں کو ذبح کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے تھے۔ شاہ صاحب نے خود لکھا کہ میں نے جستجو کی، خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے۔ وہ دلی کا شہزادہ، وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا، وہ شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، اور دلی سے چلتا ہے، اکبر کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا، خدا کی قسم مراٹھوں سے ٹکرایا، سکھوں سے ٹکرایا، ہندوؤں سے ٹکرایا، ڈوگروں سے ٹکرایا، اور بالآخر بالاکوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جام شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر سو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ تم ان مجاہدین کی قدر کیا کرو، بس اعتراضات کرنے ہیں۔ یہ لوگ عاشق نہیں تھی۔ اب یہ بات آگے چل نکلے گی، اگر میں پوچھ لوں کہ یہ چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، عاشقان رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے؟ کتنے گئے افغانستان، کتنے گئے فلسطین؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حالات دیکھو، عمل دیکھو، کردار دیکھو، ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کی خصائل و شمائل کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کی جھولی میں انگور ہیں، منہ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہیں، اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، کیسا بھی کوئی بھی قطع نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہنے لگا اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا۔ لوگوں، جھولی کی کھجوریں یا انگور نیچے پھینک دیے، ہاتھ کے بھی پھینک دیے، چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا۔ یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے۔ کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہوگی۔ اس کا نام ہے یقین۔ آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی صف میں جا کے گھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کی دعائیں بھی نرالی۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ فلاں فرسٹ لیڈی سے میری شادی ہو جائے، یا اللہ فلاں جگہ نوکری مل جائے، یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، یا اللہ اور نہیں کچھ ایک کار کو دے ہی دے۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو دیوانے، دو پروانے بیٹھے ہیں۔ ایک کہنے لگا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہیو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، دعا کرتا الہی کل کفار سے مقابلہ ہوگا، کل کفار سے مقابلہ ہوگا، میں کئی کافروں کو قتل کر ڈالوں اور اس کے بعد وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، پھر میرے ٹکڑے کر دے، پھر میری زبان کاٹ لے، پھر میرا ناک کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو پوچھے عبداللہ کیا لایا دنیا سے؟ میں عرض کروں الہی اور میرے پلے کچھ نہیں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا کے آؤں۔ دعا ایسی مانگا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا اگلے دن یوں ہی ہوا، جو کچھ مانگا تھا وہی ہوا۔ ارے یہ تو مرد تھے اس زمانے کی، تو عورتوں نے کمال کر دیا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت اکرمہ شہید ہو گئے، ام حکیم بیوہ ہو گئی۔
میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے، مرہم پٹی کے لیے آئی ہے، بہادر گھرانے کی مائی ہے۔ مالک خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ شادی کر لے۔ ام حکیم کہنے لگی بازار بڑا گرم ہے، میدان بڑا گرم ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، تو شادی کی باتیں کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگا میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کل اسی میدان میں میرا مکمل شہادت کا پروگرام ہے، کل میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس کو کیا دینا چاہیے تھا کہ کل اگر شہید ہونا ہی ہے تو مجھے خواہ بیوہ بنانا ہے، جاؤ شہید ہو جاؤ۔ کہنے لگی اگر یہ پختہ ارادہ ہے، پختہ پروگرام ہے، پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں۔ کسی نے پوچھا ام حکیم کل اکرمہ شہید ہوئے تھے، تو بیوہ بنی تھی، آج یہ خالد بن سعید شہید ہو جائے گا تو پھر بیوہ بنے گی، تجھے بار بار بیوہ بننے کی کیا عادت پڑ گئی ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، میرے دماغ میں اور بات آ گئی، اور وہ یہ کل قیامت کا دل ہوگا، پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ